اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ میں ایک فرشتہ بھی بھیجا۔ آپ کا جسم مبارک جو کہ جنت میں نور کے لباس میں ہوتا تھا اب انجیر کے چند پتوں سے ڈھکا تھا۔ آپ جن پتوں کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے ان سے بعد میں خوشبودار درخت اگ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 کندم دیے تھے جو بعد میں آپ اپنے ساتھ جنت سے زمین پر لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم زمین پر یہ تمہاری خوراک ہے۔ جو فرشتہ آپ کے ساتھ جنت سے آیا تھا اس نے جنت سے روئی لا کر حضرت حوا علیہ السلام کو دی اور چرخا دیا اور کہا اسے اپنے لیے کپڑا بناؤ۔ اسی فرشتے نے آپ کو کپڑا بنانا بھی سکھایا۔ ایک دن بہت شدید بھوک کی وجہ سے آپ آدم علیہ السلام نے اس خندق کو کھانا چاہا۔ تبھی جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور آدم علیہ السلام سے فرمایا خندق کو مت کھاؤ، اس کو زمین میں بو دو، اس پر ہل چلاؤ، جب یہ پک کر تیار ہو جائے تب اسے کھا لینا۔ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ آپ کے پاس میں ایک بیل بھی تھا۔ آپ علیہ السلام ہل چلانے کے لیے بیل کے ساتھ زمین پر گئے تو شدید دھوپ پڑ رہی تھی تو آپ پسینے سے تربتر ہو گئے اور بھوک سے برا حال ہو گیا۔ ادھر بیل بھی تھک گیا اور چلتے چلتے رک گیا۔ آپ نے اس کی رسی کھینچی تاکہ وہ چل پڑے۔ اس پر بیل بہت آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ اس پر آپ علیہ السلام کو غصہ آ گیا تو آپ نے اس بیل کو ایک لاٹھی مار دی۔ اس پر وہ بیل آسمان کی طرف سر اٹھا کر بولا اے اللہ، آدم کو غصہ جنت سے باہر نکالے جانے کا ہے تو وہ مجھ پر کیوں اتارتا ہے؟ میں تو تھک کر رکا ہوں۔ بیل کی یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ افسوس زدہ ہو گئے اور ہل چھوڑ کر ایک طرف بیٹھ کر رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا کہ آپ ہمت بالکل نہ ہارے اور دل جوئی سے کام کرتے رہیں۔ آدم علیہ السلام نے ایک بار پھر سے ہل چلانا شروع کیا لیکن اس مرتبہ بھی سب کچھ ویسا ہی ہوا۔ اس بار بھی آپ علیہ السلام نے بیل کی شکایت پر ہل چلانا چھوڑ دیا اور ایک بار پھر جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام کو ہل چلانے پر آمادہ کر دیا اور آپ ہل چلانے لگے لیکن کچھ دیر بعد واپس سے بالکل ویسا ہی ہوا اور واپس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے لیکن اس مرتبہ آپ علیہ السلام نے ہل چلانے سے بالکل منع کر دیا اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بیل بار بار میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کرتا ہے۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس بیل کی آواز چھین لی۔ اس کے بعد قیامت تک کے لیے جانوروں کو اس قابلیت سے محروم کر دیا گیا۔ حکم ہوا کہ اے آدم ان بے زبان جانوروں پر حد سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، اگر ان کو تکلیف دو گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے۔ آپ علیہ السلام نے سخت محنت کر کے فصل تیار کر لی، خندق کو توڑا، اسے کھانے کے لیے سامنے رکھا۔ ایک دم حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لا کر فرماتے ہیں اے آدم پہلے اس خندق کا آٹا بناؤ اس کے بعد اسے کھانا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو چکی دی گئی اور آپ نے آٹا پیسا اور آپ اسے کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک مرتبہ پھر سے جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی اس کو پانی کے ساتھ گوندھ کر اس کا گاڑھا ملیدہ بناؤ۔ جب آپ اسے گوندھ چکے تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اب اس کو آگ پر پکاؤ۔ اب اس وقت دنیا میں آگ موجود تھی نہیں تو آپ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے جہنم سے آگ لے آئے اور آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں رکھ دی۔ وہ آگ اس قدر گرم تھی کہ آپ علیہ السلام اس کی گرمی برداشت نہ کر سکے اور آپ نے اس آگ کو چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے وہ آگ ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی واپس جہنم میں داخل ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بار پھر سے اس آگ کو واپس لائے لیکن پھر سے ویسا ہی ہوا۔
तीसरी मर्तबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उस आग को लाए, लेकिन लाने से पहले 7 मर्तबा उस आग को जहन्नम के पानी से धोया गया। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम उस आग को अपने हाथों में थाम सके। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रोटी आग पर डाल दी, उसे पकाया और उसे नोश फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 बरस की उम्र पाई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का गुस्ल और कफन पोशी फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से की। फरिश्तों की एक जमात ने आप अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा पढ़ाई। आप अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा में 4 सुन्नतें पढ़ाई गई और फरिश्तों ने आपकी औलाद को हुक्म दिया कि यही तरीका तुम सबकी आखिरी रस्मात का है।